بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان کی طرف سے کی جانے والی کوششیں کیا مان پڑ گئی ہیں، اور اس جو خاموشی چھا گئی ہے اور کوئی خبر نہیں آ رہی کہ کیا سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ اسلام آباد میں ممکن ہو پائے گا یا نہیں، اس کے اوپر بہت ساری چہمیں گوئیاں چل رہی ہیں۔ اور پاکستان کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کو ہمارے پڑوسی ملک میں آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔ ان کی تکلیف، بھارت کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی تکلیف تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان جب بھی کسی سفارتی سطح پر جیتتا ہے یا کامیابی حاصل کرتا ہے کسی بھی طرح سے، تو بھارت کے اندر ایک واویلا مچ جاتا ہے اور ان کو پیٹ میں مروڑ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال دلچسپ ہے، بہت سارے کویسچنز مجھے موصول ہوئے کہ جی اب کیا ماسکو گئے ہیں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب، تو اس کے بعد کوئی خبر نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے آج آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ خبریں آپ کے پاس بہت ساری چلی جاتی ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان خبروں کو ملا کر ایک ایسا انالیسس کیا جائے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا تصویر بن رہی ہے۔ جب عباس اراغچی صاحب اسلام آباد میں 2 دن پہلے موجود تھے اور ہفتے کی رات کو جب وہ یہاں سے لیٹ آورز میں واپس ماسکو کے لیے روس کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے، سینٹ پیٹرسبرگ میں ان کی ملاقات تھی جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پیوٹن، اور اس کے بعد سے اب تک کوئی خاطر خواہ آپ کہہ لیں کہ روز کی طرح کی خبریں آنا بند ہو گئی ہیں۔ تو یقیناً سب کے کان کھڑے ہیں کہ یار کیا ہوا اچانک کہ اب کوئی سٹوری اس طرح کی نہیں آ رہی کہ یہ ٹاکس ہونی ہے نہیں ہونی، اور اگر ہونی ہے کب ہونی ہے، نہیں ہونی تو کیوں نہیں ہونی۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ جو پاکستان کی طرف سے وہ شرائط جو ایران نے اس اسپیسیفک وزٹ کے بنی، یعنی وزیر خارجہ ایران کے پاکستان آئے، انہوں نے یہاں پر 2 دن گزارے، دوسرے دن پھر وہ یہاں سے پاکستانی جہاز پر عمان گئے، مسقط، اور وہاں پر عمان کے جو سربراہ ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، کنگ سے، اور اس کے بعد پھر وہ رات کو یہاں پہنچے۔ جب یہاں پہنچے تو وہ کچھ، کیونکہ وہاں پر جب آپ ذہن میں رکھیں کہ جب وہ عمان میں تھے تو وہاں پر ان کی جو مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک ہیں جن میں سعودی عرب بھی ہے اور قطر بھی ہے، اور اس کے علاوہ عمان خود بھی وہاں موجود تھا، ان کے فورن منسٹرز کے ساتھ ٹیلی فونک ہاٹ لائنز پہ رابطے ہوئے، ترکی کے جو فورن منسٹر تھے ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ اس کے بعد جو ایران کے وزیر خارجہ اسلام آباد واپس پہنچے، تو اس وقت ان کی طرف سے، یعنی ایران کی طرف سے پاکستان کو کچھ مزید جو ڈیمانڈز تھیں ان ٹاکس کی، یا آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹ جو میسیجز تھے یو ایس کے لیے، وہ پیش کیے گئے، جو کہ پاکستان نے آگے پہنچا بھی دیے ہیں۔ اب وہ میسیجز کیا تھے؟ اسٹریٹ آف ہارموز کا مسئلہ بڑا سر فہرست تھا، اور پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ آپ امریکہ کو یہ واضح کر دیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے ایران تیار نہیں ہے، اور اگر امریکہ سنجیدہ مذاکرات چاہتا ہے تو اس کو پھر اپنی جو ایک ایگریسو پالیسی ہے، ایک تو اس کو اجتناب برتنا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی طرف سے مسلسل جو دراندازیاں ہو رہی ہیں، سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ان کو بھی خاطر میں لانا ہوگا، ادروائز ایران کسی بھی طرح سے ان مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا۔ اب ان میسیجز کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اور میسیجز بھی تھے جس کو اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا کہ جب یہ باتیں طے ہو جائیں گی اس کے بعد ہم فردر جو اصل مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک
یو ایس نے ایک جواز بنا کر بہانہ بنا کر ایران کے اوپر حملہ کیا اور ایک وار جو ہے اس کے اوپر امپوز کی. یہ ہر ایک کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی کی بائی چوائس وار نہیں ہے، یہ ایگریشن ہے اور یہ جاریت ہے کسی ملک کے، ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے اوپر امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر بغیر کسی وجہ کے حملہ کیا. اور اس حملے کے نتیجے میں اب پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. جیسا کہ خامنائی صاحب نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا کہ یہ کوئی ریجنل وار نہیں ہوگی، یہ ایران اور یو ایس اور اسرائیل کی وار نہیں ہوگی، یہ پورے خطے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی. تو وہ آپ کے سامنے ہو چکا ہوا ہے. اب اس جگہ پہ آ کے جو خاموشی ہے وہ ایکچولی کیا ہے، اور خاموشی یہ ہے کہ اب جو ایران کی طرف سے پروپوزلز تھے جو انہوں نے ڈرافٹ کر کے پاکستان کے تھرو جو پیغامات تھے امریکہ تک پہنچائے ہیں، وہ اب وہاں سے جواب کا انتظار ہو رہا ہے. ساتھ آپ رکھیں ذہن میں اس بات کو بھی کہ یہ جواب اتنی جلدی کیوں نہیں آ رہا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان پوری لائنز کو کنیکٹ کرنا ہے کہ جو فارن منسٹر تھے عباس عراقچی، جب وہ رات کو یہاں پہنچے، یہاں ایک انہوں نے ملاقات کی ہمارے چیف جو ہیں آرمی کے، ان کے ساتھ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان سے ملے اور اپنی جو بھی ان کے خدشات تھے، جو بھی ان کے مطالبات تھے، جو بھی ان کے پروپوزلز تھے یا میسیجز تھے، وہ انہوں نے عاصم منیر صاحب کو دیے. اور یہاں سے پھر وہ اسٹریٹ اوے ماسکو چلے گئے. روس جانے کے بعد ولادیمیر پوٹن صاحب سے ملاقات کے بعد یہ خاموشی جو ہے تھوڑی شدت اختیار کر گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے تمام جو اتحادی ملک ہیں ان کو اعتماد میں لیا، اور جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں ولادیمیر پوٹن صاحب کی طرف سے ڈائریکٹلی، وہ آپ ان کو ذہن میں رکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا اس پوری وار کے اندر رشیا کیا رول پلے کر رہا ہے، اور اس نے کس طرح سے امریکہ کو یہ واضح کیا ہے کہ اگر یہ وار پرولانگ کی جائے گی تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، ان سے پھر امریکہ بھی نہیں بچ سکے گا. اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد اب امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے، جو کہ اپنے آپ کو اس جنگ سے نکالنے کے لیے بھرپور ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. غلطی تو انہوں نے کی، ایران کو مس کیلکولیٹ کیا اور ایران کے اوپر حملہ کیا، اور جس طرح ایران کے جوابی حملوں نے نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے اتحادیوں کے، آپ دیکھ لیں نا، اب وہ عرب سارے جمع ہوئے ہیں، وہ اپنا رونا رو رہے ہیں، اور ان کے اندر بھی اب پھوٹ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو سٹیٹس ہیں دبئی اور ابو ظہبی اور اس طرح جو متحدہ عرب امارات کی جو سٹیٹس ہیں، ان کے آپس میں بھی اب مسائل کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو الائنس تو بالکل بھی تیار نہیں ہے امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ ڈائریکٹلی اگر اس جنگ سے کوئی متاثر ہوا ہے تو وہ یہ گلف سٹیٹس ہیں، جن میں آپ دبئی کہہ لیں، باقی جتنی بھی آپ کو پتہ ہے کون سی ہیں، ان کو اب کسی بھی طرح سے یہ جنگ جو ہے وہ سکھا نہیں رہی، ان کو یہ جنگ ہضم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور ایران کا جو رسپانس تھا وہ اتنا ایکوریٹ تھا کہ اس کے بعد اب کسی کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یار اب جب ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. آئرن ڈوم جیسی ٹیکنالوجی کو بھی ایران نے فیل ثابت کیا، اور چھوٹے چھوٹے ڈرونز اور حیران کن قسم کے ان کے ٹارگیٹس اور ایسے جا کے وجے ہیں کہ اب ان کی جو باز گشت ہے، ان کی آوازیں جو ہیں وہ دور تک سنائی دے رہی ہیں. تو آج کیبنٹ کے اجلاس میں بھی پرائم منسٹر ہمارے انہوں نے ذکر کیا کہ جو 2 سال کوشش کی ہم نے اس ملک کو، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی، وہ ساری کی ساری رائے گاں چلی گئی. کیونکہ یہ آپ ابھی صرف دیکھ لیں 3 مہینے گزرے ہیں اس پورے رولے میں، تو پاکستان جیسا ملک بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کی جنگ کا، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اب پوری دنیا اس کو فیل کر رہی ہے. ایون بھارت ہم سے بڑی اکانومی ہے لیکن وہاں پر بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اب اس خاموشی کے بعد، یا یہ خاموشی کتنا دن جاری رہے گی، اب یہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے امریکہ کی طرف. اور امریکہ بیچارہ مجبور ہے اس لابی کے ہاتھوں جو اسرائیل لیڈ لابی ہے،
اور وہ انتہائی پاورفل لابی ہے کہ اس کو اب وہ کس طرح کنونس کرے کہ مہربانی کرو ساڈے حالت رحم کرو تو سانو اس جنگ تو باہر نکلن دو. تو دس از دا سچویشن ایٹ دا مومنٹ. اور لیٹ سی کہ اب امریکہ صاحب بہادر جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے مستقبل کا، کیونکہ اب ان کا مستقبل اس جنگ سے جڑ چکا ہوا ہے. تو یہ سچویشن کتنا عرصہ رہتی ہے، یہ جو 2-3 دن ہیں یہ بڑے کروشل ہیں. ان کے اندر اندر اس بات کا تعین ہونا ہے کہ یہ پرماننٹ سیز فائر کی طرف ہم جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی جو جائز مطالبات ہیں ان کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنا پڑے گا. ورنہ میں نے کل بھی آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ پھر جو خطے کی بڑی طاقتیں ہیں جن کی گارنٹیز ایران مانگ رہا ہے، جس میں چین اور روس شامل ہیں، پھر وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے. اور پھر خدا نخواستہ کہیں یہ معاملہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی اچھی خبر ملے گی. ہاں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ اس سارے معاملے کو کس طرح لے کر آگے چلتا ہے.